السلام علیکم دوستوں، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر سے حافظ بلوچ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں نے اپنے پاس جو ہے میں گیا ہوں، ہمارا جو گیسٹ ہے وہ یوٹیوب پر بڑے مشہور ہیں، 6 ملین اس سے بھی اوپر ان کے ویوز ہیں، اور ان کے مرغے بڑے مشہور ہیں، اور یوٹیوب پر ان کو جو ہے عموماً پوچھا جاتا ہے کہ مرغوں کے بارے میں۔ تو آج میرے ساتھ ہے فرید آسکانی صاحب، یوٹیوب پر بڑے مشہور ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مرغوں کے بارے میں۔ تو فرید آسکانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اصیل جاگیری اور اس کے علاوہ مرغوں کا جو شوق رکھتے ہو، ان کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے؟ بھائی جان، آپ کی بڑی مہربانی، آپ جو ہمارے پاس آئے آپ کا بڑا شکریہ۔ دراصل ہر مرغے ہر نسل کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ میں نے ایسے ویڈیو بہت سے بنائے اور اپنے چینلوں میں دیے، جیسے کہ جاگیری کا الگ پہچان ہوتا ہے، میاں والی کا الگ پہچان ہوتا ہے۔ اصیل وہ اس کو کہا جاتا ہے جو اصل نسل ہونے کا، اصل جو نسل ہوتا ہے نا اس کو اصیل کہا جاتا ہے۔ اصیل اسی کو کہا جاتا ہے جو نسلی مرغا ہو، اس کو اصیل کہا جاتا ہے۔ اصیل سے ابھی اصیل میاں والی بھی آتا ہے، اصیل تھائی لینڈی بھی آتا ہے، اصیل جاگیری بھی آتا ہے، اصیل امروا بھی آتا ہے، اصیل جھرک بھی آتا ہے، اور بہت سے نسلیں ایسی ہیں اصیل میں آتے ہیں۔ بقایا جو نسلوں کو لوگوں نے کراس کیے ہوئے ہیں، عموماً آج کل آپ دیکھو گے تو جن شوقینوں کے پاس ان لوگوں نے بریڈ کے لیے کراس کیے ہوئے ہیں، جیسے میاں والی تھائی لینڈی کراس کیا ہوا ہے، جاگیری میاں والی کراس کیا ہوا ہے امروا سے، اور جاگیری کراس کیا ہوا ہے، اس طریقے سے نسلوں کو کراس کیا ہوا ہے۔ اور اصیل کا لفظی معنی ہمارے ہاں جو خط کے حساب سے اصیل معنی اصل مرغا، جو لڑنے والا اور فائٹر مرغے کو اصیل کہتے ہیں۔ اچھا، اصیل کی جو مرغی ہوتی ہے وہ کتنے پٹھا یعنی کہتے ہیں جو وہ کتنے سال تک ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اصیل جو مرغیوں میں، جیسے کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے اصیل مرغی کب انڈا دینے شروع کرے۔ بات ہے۔ اچھا، اصیل مرغی جیسے کہ ایک پٹھی آپ کے پاس گھر کی پٹھی ہے تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، اب آپ کو انڈے لینے، بچے کرنے، آپ کوشش کرو کہ 7 سے 8-9 مہینے کے درمیان میں یہ پہلا طور اس کے بچے ہوں گے تو وہ کم اتنے مزے نہیں کریں گے۔ 7ویں مہینے میں وہ بچہ انڈے دینے شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو طور ہوگا وہ پھر بچے اچھے دے گا، اور فائٹر بچے نکلیں گے، اس میں سے اچھے بچے نکلیں گے۔ اور کم سے کم مرغا 2.5 سال کی عمر کا ہونا چاہیے، اور 2.5 سال سے کم کا عمر کے مرغا ہونا نہیں چاہیے۔ 2.5 سال کی عمر سے مرغا ہونا اسی لیے چاہیے کہ اس کے کچھ وجوہات ہیں، جیسے بچے ہو گئے، بچوں کے کیل جو ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے مرغے کے بچے ہوں گے ان کے کیل مضبوط ہوں گے، اور ان کے پر مضبوط ہوں گے، ان کے چونچ مضبوط ہوں گی۔ اب کچے بچے کے جیسے کہ 11واں 12 14 مہینے کے بچے کے اب پٹھا ہے، اس کے آپ بچے لوگے تو وہ کمزور بچے ہوں گے، ان کے پروں میں کھوٹ ہوگی، ان کی چوم میں کھوٹ ہوگی، ان کی ناخون میں کھوٹ ہوگی، ان کی کیلوں میں کھوٹ ہوگی۔ اسی لیے آپ کوشش کرو بند جوڑ کا مرغا لے لو، اور 2.5 سال کا مرغا ہونا چاہیے، 2.5 سال سے اوپر ہونا چاہیے، 2 سال تک ہونا چاہیے، کم سے کم 2.5 سال کا مرغا ہونا چاہیے، اس کے آپ بچے لیا کرو، اور انشاءاللہ بند جوڑ کا مرغا ہونا چاہیے۔ اصیل مرغی کے جو انڈے کرتی ہے وہ انڈے زیادہ تر عموماً کتنے انڈے پھوڑتی ہے، یعنی کہ بچے نکلتے ہیں، کتنے خراب کرتی ہے؟ یار، ہر شوقین کا اپنا ایک حساب ہے۔ جو ہمارے پاس جو مرغیاں ہیں وہ میں نے یوٹیوب میں بھی دیکھا ہے، بہت سے دوستوں سے بھی سنا ہے، بولے ہمارے پاس 20 انڈے بھی دیتے ہیں، وہ بھی اصیل ہے، اور 24 انڈے دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس اصیل ہے۔ ہمارے پاس جو اصیل ہم اس کو سمجھتے ہیں کم سے کم 10 سے 12 انڈے دے، اور کم سے کم 6 انڈے مسٹ ہے۔ اصیل جو اچھی مرغی A1 کوالٹی کی جو ہے وہ 6 سے 7 انڈے دے گی، اس سے زیادہ نہیں دے گی، اور کم سے کم 12 انڈے دے گی۔
اور تو لوگوں کے پاس بہت شوقینوں کے پاس ہیں، میں نے یوٹیوب میں بھی دیکھا ہے، دوستوں کے ویڈیو دیکھتے ہوں تو بولے 24 انڈے والی بھی اصیل ہے، 20 انڈے والی بھی اصیل ہے. ہاں ڈبل تور ہو سکتی ہے، ڈبل تور سے زیادہ 12 انڈے 15 انڈے دے، 24 انڈے یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں اصیل ہے، ہو سکتا ہے اصیل ہو، ان کے پاس وہ بریڈ ہے، وہ بریڈ ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ سے 10 سے 12 انڈے. اچھا فرید عسکری صاحب، آپ نے جو شوق کیا ہے، آپ اپنا شوق بتائیں، آپ نے کتنے عرصے سے شوق کر رہے ہو اور کون سے آپ نے مرغے پالے ہیں؟ میں نے شوق جو ہے تقریباً میں 10 سے 12 سال کا تھا، اس ٹائم سے شوق کیا تھا اور اسی ٹائم سے میرے پاس مرغے تھے. پھر ہمارے علاقے میں ایک ہمارا سید ہے سائیں علی اکبر شاہ خراسانی، جو پھر اس کے پاس ہمارا سلام دعا تھا، دوستی تھا اس کے پاس. پھر ہمارا وہاں سے میں نے کھندا بنانا شروع کیا اور سائیں کے مرغے مشہور تھے ہمارے علاقے میں. اور میرے پاس مور نسل اور جاگری نسل تھے اور سائیں کے مور مشہور تھے اور سائیں کے کالا جاوا مشہور تھے، اور اسی نسل میں سے میں نے اپنے پاس مرغے بنایا. اور الحمدللہ ابھی جو میرے پاس جتنے نسل ہیں وہ سائیں علی اکبر شاہ والے کھندوں میں سے، اور جاگیری مور الگ الگ بیجیاں لے کے آئے ہیں. اور پھر جیسا کہ مرغیاں سائیں کی تھی اور بیجیاں میں باہر سے لے کے آئے ہوں اور وہاں سے میں نے مرغے لیے ہیں، بچے لیے. کوشش یہ کرنا ہے آپ لوگوں کو، میں سارے دوست جو ہم مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ویڈیو کو دیکھو گے، کوشش یہ کرنا بریڈ ٹو بریڈ نہیں لگانا. جیسے کہ ایک ہی نسل کو ایک نسل سے نہیں لگانا، اس سے کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فائٹر بچے نہیں نکلیں گے. خوبصورتی تو بہت ہوگی بچوں میں، فائٹر نہیں ہوگے. جیسا کہ ماں ہے، بیٹا اس کے اوپر نہیں لگانا چاہیے، بہن ہے بھائی اس کے اوپر نہیں لگانا چاہیے، باپ ہے تو بیٹی کے اوپر نہیں لگانا چاہیے. مرغیوں کا ایک یہ اصول ہے. کوشش کرو نسل اس میں کہیں سے اس کا نسل ملے ہی نہیں، بیجی کا نر کا. کوشش یہ کرو وہ بچے لوگے، انشاءاللہ آپ کے بچے اچھے ہوں گے اور مرغیوں کے اور مرغوں کے، اور فائٹر ہوں گے اور بڑے خوبصورت بھی ہوں گے اور فائٹر بھی ہوں گے. ایک ہی نسل کے لوگ آپ بریڈ کرواؤ گے، آپ تو خوبصورتی کے لیے کرواؤ گے، وہ ماشاءاللہ خوبصورت تو بہت ہوئیں گے، ان میں فائٹ نہیں ہوگا، اتنا ہوں گے تو اصیل مگر فائٹ اتنا نہیں ہوگا. بہت شکریہ فرید عسکری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مہربانی. تو دوستو، جیسے کہ آج کا ویڈیو آپ نے ہمارا دیکھا، ہم موجود تھے فرید عسکری صاحب کے پاس، جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت سے نکال کر، اور ان کی شوق کے بارے میں، ان کے مرغوں کے بارے میں بات چیت کی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ہمیں فیڈ بیک میں میسیج میں لازم کمنٹس کریں، تاکہ آگے جا کے ہم ایسے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنائیں. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے پھر سے. اللہ حافظ.